إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے. وہ ہمارے کام بنا دے تو بھی اللہ ہے، نہیں بنائے تو بھی اللہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ ہمارے کام نہیں بنا رہا تو اللہ تو ہے، مگر ہم پھر اس سے محبت کیوں کریں؟ بھائی جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو محبت کیوں کریں؟ محبت اس لیے کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس دنیا کا نقصان ہے. اس دنیا کا نقصان کے بعد وہ ہمارے فیوچر کو بنا رہا ہے، کیونکہ اس نے بار بار اعلان کیا ہے صبر کرو گے تو کیا کروں گا؟ نوازوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اپنی نیکیوں کے جو نتیجہ دیکھیں گے، ثمرات دیکھیں گے تو اتنا اجر دیکھیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں ہیں، ہمارے ترازو میں اتنا اجر کیسے؟ اللہ کہیں گے فلاں موقع پر تجھے تکلیف پہنچی تھی، تو نے صبر کیا، یہ اس صبر کی نیکی. فلاں موقع پر فلاں تکلیف پہنچی، تو نے صبر کیا، یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا، صبر کیا، یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. انسان کے تصور میں ہی نہیں ہوگا کہ اتنے غم جو دنیا میں مجھے ملے یہ سارے میزان کے ترازو میں نیکیاں بھر کے جمع ہو رہے تھے. تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی ہوتی اور میری ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی تو آج میں کتنا زیادہ ترقی کر جاتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے اور غیر مسلموں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو مسلمان خاص طور پر دین کے قریب ہوگا وہ غم میں یہ سوچ کے صبر کر لے گا کہ اس غم کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو غم دے کے نوازا ہے. یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں جو اتنا اہتمام سے تذکرہ آیا اس لیے آیا کہ بچپن میں اولاد بچھڑ گئی تھی، اس غم پہ انہوں نے صبر کیا. اور یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر بنے اس لیے کہ بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور جیل کی زندگی میں جوانی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا، مگر صبر کیا. اس صبر کی برکت کیا ہے کہ اللہ نے پوری سورہ یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل کر دی. تو مسلمان غم میں نا امید نہیں ہوتا، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس غم کو دنیا میں بھی دور کر سکتا ہے. غیر مسلم دیکھے گا اسباب کے تانے بانے ملائے گا، وہ کہے گا اسباب کی دنیا میں غم دور ہونے کی امید نہیں ہے، لہذا مایوس. مسلمان جانتا ہے کہ اللہ غم دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تمام اسباب کے ناکام ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے کامیابی دے سکتا ہے. تو بھائی سمجھ میں آ گیا ہم اللہ کو اللہ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ وہ ہماری حاجت پوری کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اور دونوں صورتوں میں اسے صرف اللہ نہیں ماننا، خدا نہیں ماننا، ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے اور وہ امتحان لیتا ہے کہ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، لہذا وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو اللہ کو کون اللہ مانتا ہے وہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف اللہ کے فیصلے شروع ہو جائیں. لیکن دعا بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر والی نہیں بلکہ شکر والی زندگی دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم اللہ سے مقابلہ بازی اور امتحان نہیں چاہتے. ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ عافیت چاہتے ہیں. تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. ہم بندے ہیں، ہم عافیت والی زندگی تجھ سے چاہتے ہیں. پھر بھی اگر دعاؤں کے باوجود غم آ جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے. مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں. حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی. تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں، برداشت کریں. تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں. ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے. ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں. اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے. بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے. اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں
اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں. جب مشکلیں آ جائیں تو مصلے بچھا لیں. گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، چلو مصلے بچھاؤ. اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں، بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں. جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. صبر کی یوں تو تفصیل ہے. ایک ہے صبر علی المعصیت، ایک ہے صبر علی الطاعات، اور ایک ہے صبر علی المصیبت. صبر علی الطاعات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو اگر فرض ہے، فرائض دی ہے بہت سارے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. صبح کو سردی میں اذان کی آواز آتی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، ہمت نہیں اٹھتی، اور سو جائیں اور سو جائیں. یہ صبر علی الطاعت کرنے پڑے گا. یہاں اپنے اوپر صبر کے معنی ہے روکنا، اپنے نفس کو روکنا، قابو میں رکھنا. صبر کو قلب کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، تو ہمت کر کے اٹھ جائے. یہ صبر علی الطاعت ہے. نماز میں پہنچے، طاعت پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے صبر سے کام لیا، اپنے نفس کو روکا نافرمانی سے. اور خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، سخت پیٹ پریشانی آ جائے، غم آ جائے، اس پر آدمی بے صبری کرنے لگے، جزا فضا کرنے لگے. بعض اوقات ناشکری کے الفاظ بعض لوگوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے. سخت بیماری بھی، اللہ یہ آپ نے کیسی مصیبت میرے اوپر بھیج دی، یا اللہ میں ہی رہ گیا تھا اسی کام کے لیے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ بے صبری کی باتیں ہیں. جزا فضا کرنے لگے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو چیخ کر چلا کر سوگ منانے لگے، اس پر جزا فضا کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے. یہ سب حرام ہیں اور یہ سب بے صبری کی باتیں ہیں. تو مصیبت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، طاعت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے. گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، باہر نکلے ہیں، آنکھ کہتی ہے کہ فلاں چیز بھی دیکھ لو، کان کہتا ہے کہ فلاں چیز بھی سن لو، غیبت بھی سن لو، زبان چاہتی ہے کہ اس کی غیبت بھی کر دو اور اس پر تہمت بھی لگا دو، اس کو گالی بھی دے دو، دل چاہتا ہے کہ اس سے لڑائی کرو. ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو روک لے. یہ صبر عن المعصیت ہے. تو صبر علی الطاعات ہے، صبر عن المعصیت ہے، صبر علی المصیبت ہے. ان تمام کے اندر آدمی کو ہر وقت آزمائش رہتی ہے. اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی شکر ادا کرے، عمل سے بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، گناہوں سے بچے. آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بغیر حساب کے نعمتیں دی جائیں گی، بے حساب نعمتیں دی جائیں گی. اور شکر اتنا پسند ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہے. جس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو کہ شکر کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنائے. صبح سے لے کر شام تک ہم بے شمار کام مرضی کے موافق کرتے ہوں، ہمارے پیش آ جاتے ہیں، ان پر شکر ادا کریں. مرضی کے خلاف ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں.